السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کو دین کی بہترین سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 23 کا آغاز کریں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 سے 27 تک کا ترجمہ دیکھیں گے۔ جی بچوں، ان میں سے آیت نمبر 20 اور 21 پارہ نمبر 22 میں ہیں اور باقی آیات پارہ نمبر 23 میں ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: اتنے میں شہر کے دور دراز کے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کے کہنے پر چلو۔ یہ رسول تم سے کوئی اجر اور صلہ نہیں مانگتے اور یہ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اللہ کی عبادت کروں؟ اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد مجھے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان بنائے گئے معبودوں کی سفارش مجھے نقصان سے اور اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکتی۔ اگر میں اللہ کو چھوڑ کر ان دوسروں کو معبود بنا لوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار قوم نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس شخص سے کہہ دیا کہ داخل ہو جا میری جنت میں۔ جنت میں اس شخص نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے میری بخشش اور مغفرت فرما دی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا ہے۔ جی پیارے بچوں، ان خوبصورت آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت تعارف بھی ہے اور ایک نیک شخص کا واقعہ بھی ہے۔ جی بچوں، کہا جاتا ہے روم کے شہر انطاکیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے۔ قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا اور ایمان نہ لائے۔ اللہ نے ایک تیسرا رسول بھیجا۔ قوم نے اس کو بھی اللہ کا رسول نہ مانا بلکہ رسولوں کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دینے لگے۔ بچوں، ان دھمکیوں کی خبر جب دور دراز کے علاقوں میں پہنچی تو ایک نیک اور عبادت گزار شخص جس کا نام حبیب بتایا جاتا ہے بالکل برداشت نہ کر سکا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شہر کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور قوم سے کہنے لگا، رسولوں کی بات مان لو، یہ تم سے بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہے۔ پھر بچوں، اس شخص نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت تعارف پیش کیا اور اپنی قوم سے کہا، اصل بڑائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹایا جاؤں گا، لہٰذا میں کیوں نہ اللہ کا بندہ، غلام اور عبادت گزار بنوں۔ اللہ کا تو مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے اور میں صرف اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھتا ہوں کہ وہ میری مشکل دور کر سکتا ہے۔ میں بالکل اس بات کو نہیں مانتا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں اور ان کو مشکل کشا سمجھوں۔ یعنی اگر میرا رب مجھے کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں، مشکل میں ڈالے گا تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی مجھے اس مشکل سے نہیں نکال سکتا اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے مجھے کوئی چھڑا سکتا ہے۔ لہٰذا اے میری قوم، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، تم بھی ایمان لے آؤ۔ جی پیارے بچوں، نیک شخص ظاہر میں تو وہ سب باتیں اپنے بارے میں کہہ رہا تھا، لیکن اسے اپنی قوم کے ایمان کی بہت فکر تھی۔
اس کا مقصد قوم کو آخرت کے عذاب سے بچانا تھا۔ بچوں، وہ اپنی قوم کا بہت ہمدرد اور خیر خواہ تھا۔ جی، اس نیک شخص نے اپنے رب کا خوبصورت تعارف کروا کر یہ کہا کہ میں اپنے رب پر ایمان لا کر کسی گمراہی اور غلطی پر نہیں ہوں، بلکہ تم ایمان نہ لا کر غلطی کر رہے ہو۔ تو بچوں، قوم نے نیک شخص کو قتل کر دیا۔ جی بچوں، قتل ہوتے ہی فرشتوں نے نیک شخص کو جنت کی خوشخبری سنائی اور کہا جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ بچوں اس نے اللہ کے دین کی خاطر جان دی تھی، اس لیے وہ شہید تھا۔ قرآن میں ہے شہید مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے، وہ وہاں جنت میں رزق پاتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ جی پیارے بچوں، نیک شخص بہت ہی اعلیٰ کردار کا مالک تھا اور اپنی قوم کا اس قدر ہمدرد تھا کہ جس قوم نے اسے قتل کیا جنت میں جا کر انہی کی فکر کر رہا تھا۔ جنت میں کہہ رہا تھا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ کو ایک ماننے اور رسول کو اللہ کا پیغمبر ماننے کی وجہ سے مجھے جنت مل گئی ہے۔ میرے رب نے نہ صرف مجھے بخش دیا ہے بلکہ اپنے معزز عزت والے لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ اللہ نے مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیا ہے، اتنی عزت دی ہے کہ کاش میری قوم جو ہے کسی طرح یہ جان لے تاکہ وہ بھی ایمان لے آئے۔ جی بچوں، اب ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 اور 40 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ یہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ سورج اور چاند اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ سورج اور چاند دونوں باقی سب سیاروں کی طرح اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ بچوں، سورج ہمیشہ صبح کے وقت مشرق سے طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، اور شام کو مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، یعنی ڈوب جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اور بچوں، سورج کا سائز کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اس میں کبھی فرق نہیں آتا، اور سورج اللہ کے مقرر کردہ مدار یعنی گزرگاہ یا جو بھی راستہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس پر چلتا رہتا ہے۔ آئیے بچوں، ایک حدیث بتاتی ہوں، اس سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلے گا۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جانتے ہو سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج غروب ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور دوسرے دن طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا، یعنی قیامت کا دن، کہ اللہ سورج سے کہیں گے کہ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، لہٰذا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ جی پیارے بچوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کی جو گردش ہے نا، صرف کشش ثقل یعنی گریوٹی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ زبردست اور علم رکھنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زبردست کنٹرول کی وجہ سے ہے۔ وہی یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ جی پیارے بچوں، اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔
جی بچوں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ جی بچوں، چاند کا مسئلہ سورج سے مختلف ہے۔ چاند قمری مہینے کے شروع میں مغرب سے نکلتا ہے اور بالکل باریک سا پتلا سا ایک پھانک جیسا نظر آتا ہے۔ آیت میں بتایا گیا ہے کہ چاند آغاز میں کھجور کی پرانی خشک ٹہنی جیسا ہوتا ہے اور اسے ہلال کہا جاتا ہے۔ دوسرے دن یہ ذرا موٹا ہو جاتا ہے اور مشرق کی طرف سے ہٹ کر نکلتا ہے۔ اس طرح یہ روز بروز موٹا بھی ہوتا جاتا ہے اور شکلیں بھی بدلتا رہتا ہے۔ چاند جب 7 دن کا ہو جاتا ہے تو عین سر پر طلوع ہوتا ہے، یعنی آپ اپنے سر کے اوپر دیکھیں گے تو چاند نظر آئے گا۔ جی بچوں، اور آدھے دائرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور بچوں، 14ویں کی رات چاند مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور 14ویں کی رات پورا گول ہوتا ہے، بہت ہی روشن۔ جی بچوں، چاند روز نئی شکل بھی بدلتا ہے اور ہر روز چاند کی منزل یعنی راستہ بھی الگ ہوتا ہے۔ 14 دن کے بعد چاند پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر پہلے کی طرح پھانک کی شکل اختیار کر لیتا ہے، باریک سا ہو جاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چاند کی مقرر کردہ منزلیں ہیں جن کا ان آیات میں ذکر ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کائنات پر غور و فکر کرنے اور اپنی قدرت کی پہچان عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔